السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی وبما انفقوا من اموالہم صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، پچھلے 2-4 دنوں سے ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی عائشہ نامی 23 سالہ خاتون شادی شدہ عورت نے احمد آباد میں وہاں کی ایک ندی میں کود کر سوسائیڈ اور خودکشی کر لی، اور اس خودکشی اور سوسائیڈ سے پہلے 2-2.5 منٹ کا اس نے ایک ویڈیو بنایا۔ وہ ویڈیو اور اس عائشہ نامی بہن کی بات چیت جو اس کے ماں باپ سے ہوئی، والدین سے ہوئی، یہ 2 چیزیں اتنی زیادہ وائرل ہوئی، اور جس بندے نے بھی اس کو دیکھا اور سنا اس کا دل بہت زیادہ مغموم ہوا، غمزدہ ہوا۔ بہت ساری آنکھیں اس چیز کو دیکھ کر اور پڑھ کر اشکبار ہوئی کہ وہ عورت عائشہ نامی بہن یہ کہہ رہی ہے۔ اس کی اس 2 منٹ کی ویڈیو میں سب سے زیادہ جس جملے نے لوگوں کو چوٹ پہنچائی اس کا وہ جملہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب میں انسانوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ جملہ انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے کہ انسانیت کس قدر مر چکی ہے، انسانی ضمیر کس قدر مردہ ہو چکے ہیں، انسانیت کس قدر اپنے آخری دہانے پر پہنچ چکی ہے اور مر چکی ہے۔ یہ سب چیزیں اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے۔ پھر وہ جو اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے، اس کو واسطے دیے جاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جب ایک مسلمان بطور خاص سنتا ہے اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے ذہن و دماغ پر اس خبر نے بہت زیادہ اثر کیا ہے اور اس کی وجہ سے دل و دماغ بہت زیادہ متاثر ہے۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے کیوں ہیں؟ یہ تو ایک عائشہ کا واقعہ ہے، اور اس کا جو وجہ بتائی گئی کہ یہ سوسائیڈ اور خودکشی کرنے پر کیوں مجبور ہوئی، اس کا جو خسیس اور رذیل ترین شوہر تھا عارف نامی، اس کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے جہیز کے ڈیمانڈ کا بہت ٹارچر کیا جاتا رہا۔ 2018 سے لے کر اب تک تقریباً 2-3 سال میں بہت جہیز کے نام پر اس کو ٹارچر کیا جاتا رہا، ذہنی اذیت دی جاتی رہی، جسمانی تکلیف اور تشدد کیا جاتا رہا۔ یہ ظاہری سبب لوگ بتا رہے ہیں، حقیقت واللہ عالم۔ اور یہ بھی ابھی خبر آج ملی ہے کہ اس کے شوہر کو بھی کل رات پیر کے روز جو ہے پولیس نے راجستھان کے کسی مقام سے اس کو گرفتار کر لیا ہے، وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ اب سکے کا دوسرا رخ آنا باقی ہے کہ اس کا کیا بیان ہے، اس کی کیا وضاحتیں ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت جو بہت زیادہ اس سوسائیڈ کی وجہ لوگوں میں مشہور کی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے، جس تعلق سے ہمارے اکابر علماء عظام امت کو بیدار کرنے کی فکر کر رہے ہیں، بیانات جاری کر رہے ہیں، وہ اس مصیبت کا نام جہیز ہے۔ یعنی لڑکی کو کہا جاتا ہے فقیر بن کر، انتہائی درجے کا فقیر بن کر، وہ جو مانگنے والا فقیر اللہ کے نام پر آتا ہے وہ 2-5 روپے 10 روپے میں راضی ہو کر خوش ہو کر چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایسا انٹرنیشنل فقیر ہے کہ پوری لسٹ بنا کر لاتا ہے کہ یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے، اگر یہ نہیں ملے گا تو ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے۔ اور پھر بسا اوقات بہت ساری جگہوں پر جو بہو جہیز لے کر آئی ہے اس کا جو مال ہے وہ اس کی ننند کی شادی کے موقع پر دے دیا جاتا ہے، وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ انسانیت کتنی ظالم ہو چکی ہے، مال کا حرص اور لالچ کس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس کی محبت میں، مال کی لالچ میں انسانی جانوں کی اور انسانی جان اور انسان کی روح کی کوئی حقیقت نہیں بچی۔ اتنی مال کی لالچ انسانوں میں پیدا ہو گئی۔ جہیز کا شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟
اس تعلق سے ہمارے چینل پر ایک مستقل ویڈیو موجود ہے، تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو چیزیں عنایت فرمائی تھی، تقریباً 10 چیزیں شادی کے موقع پر عنایت فرمائی تھی، وہ جہیز تھا یا کیا تھا، جہیز کا تفصیلی حکم کیا ہے، اس تعلق سے ہمارا تفصیلی ویڈیو موجود ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہیز کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، خاص طور پر ایسا جہیز کہ جو مانگا جائے، لسٹ بنا کر دی جائے، اور ظلم بالائے ظلم کہ شادی کے دن اس کو ایک ہال میں سجا کر رکھا جائے، غریبوں کی نگاہ اس پر لگائی جائے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ جائے اور کس غریب کا دل دکھ جائے۔ وہ باپ جس کے گھر میں 5 اور 7 بیٹیاں بن بیاہی بیٹی ہے، اس باپ کے دل پر کیا اثر پڑے گا ان چیزوں کو دیکھ کر؟ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے کہ میں اپنی بچی کے رشتے کیسے کروں گا۔ جہیز کے اتنے سارے مسائل۔ جہیز ہمارے معاشرے کا ایک سخت ترین ناسور بن چکا ہے، جس کو جڑ سے کاٹنے کی ضرورت ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کی فکریں اور اس کی محنتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اب صرف تقریروں سے کام نہیں چلے گا، زمینی سطح پر اتر کر اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی ڈیمانڈ اور ایسے تقاضے۔ ایک کسی نے واقعہ بتایا لطیفے کے طور پر کہ ایک لڑکی سے لڑکے نے جہیز کا مطالبہ کیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، کچھ وقت تک تو وہ دیتے رہے۔ پھر اس نے ایک نئی ڈیمانڈ یہ کی کہ کیا تمہارے والد صاحب فلاں 4 ویلر گاڑی مجھے شو روم سے دلا سکتے ہیں؟ فلاں مجھے گاڑی چاہیے، تمہارے والد صاحب کو کہو، تمہارے ابو کو کہو وہ والی 4 ویلر گاڑی جو ہے مجھے چاہیے۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ کیا دلا سکتے ہیں؟ تو اس نے بھی بڑے گٹ سے اور بڑی بہادری سے اس بہن نے کہا کہ میرے والد صاحب 4 ویلر کیا، وہ تو ہوائی جہاز اور ایروپلین بھی دلا سکتے ہیں۔ کیا تمہارے والد صاحب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایئرپورٹ بنا کر دیں؟ وہ ایئرپورٹ بنا کر دیں تو میرے والد صاحب ایروپلین بھی دلا سکتے ہیں۔ یعنی اس لطیفے سے اور اس واقعے سے پیغام یہ ملا کہ ہماری امیدیں، امنگیں، تمنائیں اور چوچلے اور خواہشات اتنے بڑھ گئے جو ہماری اپنی کیپیسٹی سے بھی بہت اونچی باتیں ہم بنا لیتے ہیں۔ دوسری کی بچی ہم لا رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی تو بچیاں ہیں، اس کو بھی تو ہمیں رخصت کرنا، اس کا بھی تو ذرا ہم تصور کریں۔ تو یہ جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کی اس خرابی کو نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس تعلق سے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری اس عائشہ مرحومہ کے والد صاحب کا جب بعد میں انٹرویو ہوا تو اس میں انہوں نے کتنی بڑی پیاری بات کہی اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو کتنا اہم پیغام دیا کہ یہ ہندو مسلم لڑائی بہت ہو چکی، اب بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے، اس نعرے پر زمینی سطح کی محنت کی ضرورت ہے۔ کب تک یہ ہندو مسلم چلتا رہے گا؟ اور کتنی پیاری بات کہی کہ اس عائشہ میری بیٹی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ اگر اس عارف کو پھانسی بھی دے دی جائے، آخری درجے کی بھی سزا دے دی جائے، تو میری بیٹی تو یہ واپس نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کا واسطہ ہے، وہ اشکبار ہو گئے اور بولنے لگے کہ دوسری عائشاؤں کو بچا لو، دوسری عائشاؤں کو بچا لو، چاہے وہ عائشہ ہو چاہے وہ منیشا ہو۔ اس مسئلے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے، یہ ایک سماجی اور ملکی مسئلہ بن چکا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر مختلف جگہوں پر اس طرح کے حالات سننے میں آ رہے ہیں۔ تو اس کو کوئی مذہبی رنگ دینے کے بجائے ایک اپنا ملکی اور ایک عالمی مسئلہ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، معاشرے میں اس طرح سے خرابیاں جڑ پکڑ رہی ہے، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، پھر سوسائڈ کے اور خودکشی کے واقعات اور ماں باپ کی ناراضگی کے واقعات۔ اس عائشہ نے اپنی اس 2 منٹ کی تقریر میں یہ بھی کہا کہ یک طرفہ محبت، ایک طرف کی محبت کی بات کہی، اس سے بھی بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ ہمارے یہ جو بچے بچیاں افیئر میں اور ناجائز محبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر ناکام ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کے بھی مسائل پیش آتے ہیں۔ یعنی جہاں جہیز کی لعنت اس سوسائڈ کے کیس میں بہت بڑا رول ادا کر رہی ہے، وہاں پر یہ بھی چیز ہے
کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ناجائز محبتیں ہوتی ہے، پھر اس کو جائز کا رنگ دے دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پنپ نہیں پاتی ہے، بڑھ نہیں پاتی ہے، تو بھی اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو بہرحال امت مسلمہ کو اس تعلق سے بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ امت کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی بیٹیاں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، ایک غریب باپ کی نیندیں حرام ہیں۔ مالداروں سے کہا جائے گا اللہ آپ کے مال میں خوب برکت دے دیں، لیکن آپ اپنے مال کی اس طرح نمائش مت کرو، شو مت کرو کہ غریب کا دل ٹوٹ جائے اور وہ پریشان ہو جائے کہ میں اپنی بچی کا کس طرح نکاح کروں گا۔ اس تعلق سے ایک مشہور واقعہ ملتا ہے۔ فانی بدایونی نامی ایک شاعر ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو بڑی تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا، سسرال کی طرف سے بہت ساری جہیز کی ڈیمانڈ تھی، وہ سب کچھ دیا، یہاں تک کہ اپنا گھر بیچ کر اپنی بچی کو تمام تر جہیز کا سامان دیا، ٹوٹلی ڈیمانڈ پورے کی ہے۔ لیکن مال کی لالچ اور مال کی ہوس کتنی خطرناک ہوتی ہے، وہ اور بڑھتی گئی کہ یہ کیوں نہیں لائی، وہ کیوں نہیں لائی، یہ لے آ، وہ لے آ، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس بچی کو، فانی بدایونی کتابوں میں ان کا نام لکھا ہے شاعر کا، اس بچی کو زندہ نظر آتش کر دیا گیا، آگ میں جلا دیا گیا۔ جب اس بچی کے جنازے پر اس کے وہ والد شاعر فانی بدایونی آئے، انہوں نے درد کے ساتھ ایک شعر پڑھا۔ وہ شعر یہ تھا کہ اب آیا یاد اے یاران جان اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے یاران جان اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھول گئے تھے سامان شادی میں۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں میری لخت جگر، میری نور نظر، ہم نے تم کو سب کچھ دیا، یہاں تک کہ اپنا گھر بار بیچ دیا، بس ایک کفن دینا رہ گیا تھا، سامان شادی میں کفن دینا بس بھول گئے تھے، باقی سب کچھ دے دیا۔ رخصتی کے وقت اس باپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا اس گھر میں خوش رہنا، آباد رہنا، لیکن ایک بات، ایک نصیحت یہ یاد رکھنا کہ کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے اور جی میں یہ بات آئے کہ میں ابا کے گھر پہ واپس چلی جاتی ہوں، تو واپس آنے کا خیال دل سے نکال دینا، اس لیے کہ تمہارے سسرال سے جہیز کا اتنا بڑا ڈیمانڈ تھا، اتنی بڑی مانگیں تھی کہ تمہارے ابا کو اپنا گھر بیچ کر جہیز دینا پڑا ہے، اب تمہارے ابا کا اپنا کوئی گھر ہے ہی نہیں۔ تو اس لخت جگر کو نظر آتش کر دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ ایسی کئی عائشائیں اور کئی منیشائیں دنیا میں ہوگی، ہمارے ملک میں ہوگی، جن کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا کی برکت ہو گئی کہ یہ بات پھیل گئی اور لوگوں کو پتا چلا۔ ایسی کتنی عورتیں ہوں گی جن کے ساتھ اس طرح کا اتیاچار اور اس طرح کے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، کہیں جہیز کے نام پر، کہیں شوہر کے ظلم کے نام پر، کہیں ساس سسرال کے ظلم کے نام پر۔ ہر گھر کی اپنی مختلف کہانی۔ یہ گھر جہنم کے نمونے کیوں بنے ہوئے؟ ہمارے گھروں کی برکتیں کیوں اڑ گئی ہے؟ ہم نے شادی کو شادی کرنا چھوڑ دیا، فضول خرچیاں، نمائشیں، یہ سب چیزیں ہم نے پکڑ لی۔ جہیز اگر دینا تھا، بیٹی کو اگر دینا ہی تھا تو کچھ چھپ چھپا کر زیور دے دیا جاتا، چھپا کر دے دیا جاتا۔ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ صوفہ دیں گے، فریج دیں گے، لوگوں کو بتا کر دیں گے، اپنی مالداری کا اظہار کریں گے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر کسی کی نظر لگ گئی تو ہماری بچی کا ہی نقصان ہوگا، ہمارے داماد ہی کا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال یہ خرچہ دینا، یہ چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے خرچہ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی ہمارے گھر مہمان آئے تو ان کو ہم یوں کہیں کہ اگر مہمان بن کر آنا ہو تو بستر، پلنگ، تکیا، صوفہ اور نہانے کے لیے بالٹی، یہ سب سامان لے کر آنا، تو پھر آپ کس چیز کے میزبان ہیں؟ آنے والی دلہن دلہے کے گھر پر، شوہر کے گھر پر مہمان بن کر آئی ہے، وہ دوسرے گھر سے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اس پر یہ اضافی بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ لہذا اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے والد صاحب نے جو درد کے ساتھ کہا دوسری عائشاؤں کو بچا لیں،
یہ اس بھائی کا، ہمارے اس لیاقت بھائی کا بہت بڑا پیغام ہے۔ کاش 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 لوگ اس پیغام کو سمجھ لیں، حکمرانوں تک یہ پیغام پہنچ جائیں اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس کی فکریں کریں۔ اچھا، ایک پیغام اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ یہ سوسائڈ کی نوبت اس لیے بھی آئی کہ ہم نے بہت ساری شریعت کی چیزوں کو چھوڑا۔ مثال کے طور پر اس کا حل سوسائڈ نہیں تھا، اس کا حل خودکشی نہیں تھا، اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ مسائل جہاں بھی کریٹ ہوں گے وہاں اصل بات یہی ہوگی کہ ہم نے صحیح اسلام کو فالو نہیں کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ طلاق سخت ترین چیزیں، تمام حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔ ایسے پرابلم کے موقع پر طلاق کا، خلا کا سہارا لیا جا سکتا ہے، وہ اپنا راستہ نکال سکتی ہے، لیکن اس طرح کی محبت، ایسی فانی محبت کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے، حرام موت مر جائے اور سوسائڈ کر لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ماتم کی بھی اجازت اسی وجہ سے نہیں دیتا ہے کہ یہ پارٹس آف باڈی میرے اپنے نہیں ہیں، میں اس کا مالک نہیں، تو اسی وجہ سے ماتم میں اپنے آپ کو زخمی نہیں کر سکتے ہیں، اور ٹوٹلی یہ پوری جان اللہ تعالیٰ نے رینٹ پر امانت کے طور پر مجھے دی ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں کہ میں اس کو ہلاک کر دوں۔ تو بہرحال ہماری بہن عائشہ نے جو کچھ یہ قدم اٹھایا ہے، مرحومہ مغفورہ نے، یہ انتہائی غلط قدم ہے۔ ہم اس کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل اسلامی دائرے میں یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے لوگوں سے مشورہ کیا جائے، لوگوں کو اپنے پرابلم بتا کر اس کا حل نکالنے کی فکر کی جائے، اسلامی پنچایت میں جایا جائے، دارالقضاء اور دارالافتاء میں جا کر خلا اور طلاق کے ایمرجنسی ایگزٹ کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ لیکن لوگ سوچتے یہ ہیں، عورتیں سوچتی یہ ہے کہ پھر آگے جا کر کیا ہوگا، کیسے مسائل بنیں گے، آگے میرا گھر کیسے آباد رہے گا، پھر اسی جہنم والے گھر میں وہ اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ اس میں معاشرے کا ظلم یہ ہے کہ ہم نے ایک طلاق شدہ عورت سے شادی کو ایک بہت بڑا عیب بنا لیا ہے۔ وہ لوگ جوان جن کی شادیاں ہیں وہ آئے میدان میں کہ ہم ایسی عورتوں سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں جو طلاق یافتہ ہے۔ اسلامی اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ وہ تمام ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کی زیر زوجیت آنے سے پہلے کسی دوسرے شوہروں کی زوجیت میں رہ چکی ہے۔ پہلا نکاح حضرت نبی کریم علیہ السلام 25 سال کے نوخیز نوجوان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، پہلے 2 شوہروں سے آپ کی شادیاں ہو چکی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ تو آج طلاق یافتاؤں سے، طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کو عیب بنا لیا گیا۔ یہ بھی اس مسئلے کی خرابی کی ایک اصل وجہ ہے کہ وہ عورتیں ایمرجنسی ایگزٹ سے نکل جائیں، یا تو کوئی اور اچھا سہارا، ان کو کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے۔ اسی لیے شریعت نے طلاق اور خلا کے حل کو رکھا ہے، اگرچہ سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن ایسے موقع پر اس ایمرجنسی ایگزٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں، انسان کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایسے موقع پر ہمیں نوجوان نسلوں کو بتانا ہوگا اور یہ بھی پیغام دینا ہوگا کہ ہم نے اس بچی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کا واسطہ تو دے دیا، لیکن اب ضرورت ہے کہ ہم ہماری بچیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعلیمات بھی بتائیں، کہ ایسے بول اور ایسے ڈائلوگ جو فلمی انداز کے ڈائلوگ ہم بول رہے ہیں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں ایک ایسے شخص کے لیے جس کو خالص دنیا کی پڑی ہے، انسانی جان کی کچھ پرواہ نہیں ہے، ایسے کے لیے ہم اپنی جان کیوں برباد کریں، کیوں ضائع کریں، اور حوصلہ کیوں ہاریں، ہمت کیوں ہاریں؟ حالات آتے ہیں، بطور خاص اگر وہ ایمان والے ہیں تو اور بھی حالات آئیں گے۔ اللہ عز و جل نے، شریعت نے ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے، تقدیر پر ایمان کا مسئلہ بتایا ہے، پھر مومن بندہ مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، کفر کے دلدل میں کیسے پھنس سکتا ہے؟ لہذا
ہم نوجوانوں کو پیغام دیں گے کہ حوصلے کی ضرورت ہے، حالات آئے تو اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مرد کی مردانگی اور مومن کی مومنانہ شان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حالات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرے، صبر کرے، اللہ عز و جل سے مانگتا رہے، اور شریعت نے اس پرابلم کے جو حل بتائے اس حل کے متعلق سوچے۔ اور بہرحال یہ جو جہیز کی لعنت ہے اس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے، بیانات اور تقریروں سے آگے بڑھ کر زمینی سطح پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے لیے محنتیں کرنی ہیں۔ جیسے ایک ایسا نظام بنا دیا جائے کہ اپنے محلے میں جتنی شادیاں ہوگی ہر جگہ پر جا کر سرچنگ ہوگی، عنوان یہ رہے گا کہ کون کون غریب ہے، ان کی مدد کی نیت سے ہم سرچ کریں گے اور مدد بھی ہو جائے اگر غریب ہے، اور پھر وہاں یہ تحقیق ہو جائے کہ جہیز کا کیا معاملہ ہے۔ اگر معاشرے میں اس طرح جہیز کا وہاں معاملہ چل رہا ہے، اس نکاح کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی وہاں نکاح پڑھانے نہ جائے۔ اس طرح جب تک سخت ایکشن والا معاملہ نہیں ہوگا یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلامی سوچ بنائیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اسلامی احکام کے مطابق، شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور ہر اس طرح کے سنگین مسئلوں کا حل سوسائڈ اور خودکشی نہیں ہے۔ ہماری ایک ویڈیو اس تعلق سے موجود ہے، پچھلے کچھ مہینوں پہلے ایک فلم ایکٹر نے سوسائڈ اور خودکشی کی تھی، اس کے تعلق سے بھی ہم نے ویڈیو جاری کیا تھا، اس میں ہدایات موجود ہے۔ بہرحال خودکشی اور سوسائڈ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مومن کی شان کے خلاف ہے، سخت حرام ہے، سخت گناہ ہے، لیکن اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ چونکہ ہماری یہ مظلومہ بہن بہت زیادہ ستم رسیدہ اور علم رسیدہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انسانوں میں اس کو لے کر اتنی دیا اور اتنا رحم ہے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل بھی ہماری اس بہن کو اپنی شان رحیمی اور کریمی سے اس گناہ کبیرہ کے باوجود اس کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ عز و جل سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح معاشرہ نصیب فرمائے، اور اس طرح کے جتنے ناسور ہیں، خرابیاں اور تباہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے معاشرے سے دور فرمائے، صالح معاشرہ نصیب فرمائے، شادیوں کو شادی کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔